السلام علیکم، میں دائرہ احمد کیمپس کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم کلاس 4 کے سمر ٹاسک اردو کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ الفاظ کا خزانہ، جیسے کہ آپ کو دیے گئے اشارات کو پڑھیے اور ان کے مطابق الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ جیسے آپ کو دیا گیا ہے بے سے شروع ہونے والے کوئی 4 حرفی لفظ لکھیں، جیسے کہ بادل۔ اس طرح سے دیکھ لیں آگے ہمارے پاس پے سے شروع ہونے والے ایک شہر کا نام لکھیں آپ کے پاس، جیسے پاک پتھر۔ آگے دیکھیں ہمارے پاس ہے جنگل میں منگل۔ دی گئی تصویر میں مندرجہ ذیل اسم پوشیدہ ہے، اسم کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور ان کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس اسم ہے بادل، ہریالی، پرندے، سبزہ، پھول، پہاڑ، کرنیں، جانور۔ آگے دیکھیں ہمارے پاس پاکستان کا قومی ترانہ۔ آپ نے اپنے پاکستان قومی ترانے کو پڑھنا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو سرگرمی ہے آپ ان کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ آپ نے غور کیا کہ قومی ترانے میں کئی جگہوں پر ملک، قوم اور پرچم کے دعائے کلمات کہے گئے ہیں۔ آپ نے ایسے کلمات کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کا ترجمہ نیچے کے خاکے میں لکھنا ہے۔ آگے دیکھیں پھر آپ کو ترجمے ہمارے قومی ترانے میں سے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور پھر ان کو آپ نے ان کے معنی تلاش کر کے ان کی اسم کی جو صفات ہیں ان کو نیچے لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے ہمارے پاس ہے قومی ترانے کے جو ہے 70-62 ٹیوں میں ہے، پھر آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ آگے دیکھیں آپ کے پاس آ گیا ہے آپ کا شکریہ، یعنی ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھتے ہیں اور والدہ کے نام سے شروع ہونے والے ہر حرف سے آپ نے کوئی آگے جملہ بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے دیے گئے حصے میں ایک خط کا خاکہ بنانا ہے اور اس میں اپنے ابو جان کے نام شکریہ کا خط لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 80 پر آپ کو خاکہ دیا گیا ہے، اسے کینچی سے کاٹیں اور یہاں پر چسپاں کریں۔ آگے میں ایک سپر ہیرو ہوں۔ تصور کریں آپ کو ایک دن کسی سپر ہیرو کی طاقت مل گئی۔ دیے گئے چارٹ کو پر کر کے سپر ہیرو کی شخصیت کا خاکہ بنائیں۔ صفحہ نمبر 79 اور 78 پر دیے گئے خاکے کو کینچی سے کاٹیں اور اس کی مدد سے اپنا سپر ہیرو جو ہے اس کو ڈیزائن کریں اور اپنے سپر ہیرو کی طاقت اور اس کی پسند ناپسند اور خصوصیات کے بارے میں لکھیں۔ آگے میں ایک سپر ہیرو ہوں۔ اب یہ مندرجہ ذیل جو آپ کو جگہ دی گئی ہے اپنا جو آپ کا تصوراتی واقعہ ہے یا پھر اس کو لکھیں اور دوسروں کی مدد اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ آگے دیکھیں الفاظ سازی، ہدایت کے مطابق حروف کی تبدیلی سے نئے الفاظ بنائیں۔ جیسے ظاہر، جیسے لفظ ظاہر میں زوئیں کی جگہ آپ نے میم لکھ کر نیا لفظ بنایا، جیسے ماہر۔ ایسے ہی آگے دیے گو حل کیجیے۔ اڑن تشریح، یہ نیچے کی عبارت میں ضرورت کے مطابق رموز اوقات میں سے دی گئی درج ذیل علامات استعمال کریں۔ سختہ ختمہ سوالیہ ندائیہ باب ہے اور اس کے بعد جو نیچے آپ کی جو اوپر دی گئی کہانی ہے اس کو پڑھیں اور اپنے خیال میں رکھتے ہوئے اسی کہانی سے آگے جو کہانی ہے اس کو مکمل کریں۔ آگے دیکھیں جملہ سازی، یہاں پر آپ کو کچھ جملے ہیں جو آپ نے لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 77 پر آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو کینچی کی مدد سے کاٹیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر چسپاں کریں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ آگے لفظوں کی کھڑکی، صفحہ نمبر 76 پر آپ کو جو ہے لفظوں کا خاکہ دیا گیا اور پٹیاں دی گئی ہیں، ان کو کاٹیں، یہاں پر چسپاں کریں اور اپنے جملوں کو مکمل کر کے یہاں پر لکھیں۔ محل کا مینار، محل کے سب سے اونچے مینار کی سیڑھیاں ٹوٹ کا شکار ہو گئی۔ صفحہ نمبر 77 پر جو آپ کو سیڑھیوں کے خاکے دیے گئے ہیں انہیں کاٹیں کینچی کی مدد سے اور یہاں پر چسپاں کر کے نامکمل جملوں کو مکمل کریں۔ آگے آپ کے پاس ہے خط نویسی، آپ نے خط لکھنا ہے اپنے سہیلی کو یا دوست کو جو کہ کچھ دن پہلے کسی معمولی حادثے کا شکار ہو گیا تھا یا ہو گئی تھی۔ اس خط میں آپ نے اس کے مزاج پرسی کرنی ہے اور اس کا مزاج خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے حرف ندائیہ ہے، یہ جو حرف ندائیہ ہے وہ جو کسی خوشی، غم، تعجب، جوش اور نفرت اور محبت کے موقع پر زبان سے بے اختیار نکل جائے، حرف ندائیہ کہلاتے ہیں۔ دیے گئے حرف ندائیہ لگا کر مندرجہ ذیل جملے مکمل کریں۔ خبردار، اف، شاباش، افسوس، آفرین، آفا، ان کو جملوں میں استعمال کر ان کو مکمل کریں۔ آگے پرندے کی فریاد، یہ نظم علامہ اقبال کی بانگ درا سے لی گئی ہے۔ اس نظم کو غور سے پڑھیں اور اس میں سے میں اور میں لگا کر نظم کی اشعار کو مکمل کریں۔ آگے دیکھیں پھر آزادی ایک عظیم نعمت ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا ہے۔ دی گئی جگہ پر ایک پیراگراف لکھ کر بتائیں کہ آزادی کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے آپ اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نظم میں سے مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان کو یہاں پر لکھنا ہے۔
आगे देखिए मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आपने तसर्रुआती सलाहियत इस्तेमाल करनी है और दिए गए जो इशारात आपको दिए गए हैं उनको आपने इस्तेमाल करके कश्ती की आप बीती लिखनी है। आप बीती से मुराद ऐसी कहानी होती है जिसमें कोई शख्स या चीज़ अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को बयान करता है। अब आपके पास इशारात दिए हुए हैं दरख्त की कटाई, फैक्ट्री का सफ़र, तख्ते और बनावट, रंग करने का अमल, तैयारी और इस्तेमाल। आगे देखिए अगला सफ़ा भी इसी कहानी से मुतल्लिक है। फिर उसके बाद आपके पास है पहली उड़ान। ये आपके पास एक कहानी है, इसको आप गौर से पढ़ें और समझें। इसके बाद आप आगे आने वाले सवालात के जवाबात देने के काबिल। इसमें देखिए लुग़त में मंज़र ज़ेल मुश्किल अल्फ़ाज़ के मायने तलाश करके लिखिए और जुमले बनाएँ। आपने अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं, उनके मायने लिखें और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब कहानी को पढ़कर मंदरजा सवालात के जवाबात दें। फिर उसके बाद आपने आखिर में सिफ़्त और मौसूफ़ के बारे में लिखना है। आपने यहाँ से कहानी में से सिफ़्त और मौसूफ़ उठाने हैं और उनके बारे में मज़ीद सिफ़ात 3-3 बयान करनी है। आगे आपके पास है मज़मून नवीसी। आपने अपने वतन के दिलकश मनाज़िर और खूबसूरत कुदरती मकामात पर एक जामा मज़मून तहरीर करना है और मज़मून के लिए मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ करना है। उन्वान है मनाज़िर पाकिस्तान। आप चाहें तो आप अपने मुल्क की किसी भी दिलकश मनाज़िर और खूबसूरती के मुतालिक मज़मून लिख सकते हैं। आगे देखिए मैं भी कहा